بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان اور شہزاد اکبر کی شریف خاندان سے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ اب انہوں نے اس نفرت میں ملک ریاض کو جھونک دیا ہے۔ ملک ریاض کے خلاف برطانوی کی عدالت سے بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس فیصلے نے شہزاد اکبر اور عمران خان کے کالے کرتوت بے نقاب کر دیے ہیں۔ وہ ساری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک کیس جو اس حکومت کے آنے کے بعد شروع کیا گیا وہ اسی کے گلے پڑ گیا۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس اپڈیٹ آتی رہے۔ دوستو، معاملہ یہ ہوا کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ برطانیہ کی ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس نے تحقیقات شروع کی تھی حسن نواز کے حوالے سے۔ حسن نواز صاحب اپنا کاروبار کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کے وہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک پراپرٹی بیچی تھی ملک ریاض کو۔ ملک ریاض نے ان سے ہائیڈ پارک میں لندن میں ایک پراپرٹی خریدی تھی۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کی تحقیقات شروع کی کیونکہ عمران خان صاحب نیا پاکستان بنا چکے تھے اور ان کا اعلان تھا کہ وہ شریف خاندان کا احتساب کریں گے۔ ان کی کوشش تھی کہ بیرون ملک جتنی بھی جائیدادیں ہیں شریف خاندان کی، ان کی منی ٹریل ڈھونڈی جائے، ان کے سراغ ڈھونڈے جائیں۔ یہی معاملہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی برطانیہ میں، لیکن یہ سارا کھیل ملک ریاض کے گلے پڑ گیا، اور اب برطانیہ کی عدالت نے ملک ریاض کے اور ان کے بیٹے علی ریاض کے پاسپورٹ ویزا کینسل کر دیے ہیں، جو اب وہ برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقاعدہ 10 سال کا ویزا ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کو جاری کیا گیا تھا، جو برطانیہ نے کینسل کر دیا ہے۔ اس معاملے کا آغاز ہوا دسمبر 2019 میں۔ آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر صاحب دوڑے گئے تھے برطانیہ، اور ان کی کوشش تھی وہ کسی طرح بھی ملک ریاض کو بچا لیں، کیونکہ حکم تھا عمران خان صاحب کا۔ باقاعدہ ملک ریاض پارٹی فنڈنگ کرتے رہے ہیں، تحریک انصاف کی دھرنے جلسے سارے اس میں اپنا پیسہ ڈالتے رہے ہیں، لہٰذا شہزاد اکبر کو بھجوایا گیا برطانیہ۔ لیکن شہزاد اکبر کے کرتوتوں نے، شہزاد اکبر کی حرکات نے ملک ریاض کو مروا دیا۔ 26 نومبر 2021 کو برطانیہ کی عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ ملک ریاض ایک کرپٹ ہے۔ ملک ریاض نے بے ضابطگیاں کی ہیں، لہٰذا ملک ریاض کا جو ویزا ہے وہ اب دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دسمبر 2019 میں ملک ریاض اور حکومت پاکستان کے درمیان، نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی۔ اس سیٹلمنٹ کے تحت ملک ریاض کے تقریباً 190 ملین پاؤنڈ پاکستان واپس آئے تھے۔ برطانیہ کی حکومت نے پاکستان کو واپس کیے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ سارا پیسہ جو برطانیہ نے پاکستان کے حوالے کیا، وہ یہاں پاکستان میں جو ملک ریاض پر 460 ارب روپے کا جرمانہ لگایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ ان کی سیٹلمنٹ کروا دی عمران خان اور شہزاد اکبر نے۔ باقاعدہ عمران خان نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو کہا کہ اس سارے سیٹلمنٹ اور اس سارے معاملے پہ اب آپ نے بات نہیں کرنی ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، بیانات نہیں دینے ہیں۔ لیکن جب نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اس نے یہ سیٹلمنٹ کی، اسی دوران ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا جو ویزا تھا وہ کینسل کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی سمجھتی تھی کہ جو ملک ریاض نے منی ٹریل دی، جو پیسے کے بارے میں بتایا جو انہوں نے حسن نواز سے اپنے ہائیڈ پارک کے اپارٹمنٹ خریدے تھے، وہ مطمئن نہیں کر پائے تھے۔ جب حسن نواز سے منی ٹریل مانگی گئی تو انہوں نے پوری منی ٹریل دے دی، پورے جو بھی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی اس کے ریکارڈ جمع کروا دیے وہاں کی جو عدالتیں تھیں، وہاں کی جو ایجنسی تھی اس کو۔ لیکن جب ملک ریاض سے پوچھا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، آپ نے کیسے کمایا، تو ملک ریاض اس کو بتانے میں ناکام ہوئے، لہٰذا وہاں پہ اکاؤنٹ کو بند کیا گیا، ان کا پیسہ سیز کیا گیا، اور پھر جو شہزاد اکبر تھے اور عمران خان تھے اس میں کودے، ملک ریاض کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن ملک ریاض اب برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے بیٹے برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ملک ریاض ایک کرپٹ ہے۔ انہوں نے جو انلیگل منی ہے، کرپشن سے جو پیسہ ہے وہ کمایا ہے، اور پاکستانی بہت خوب جانتے ہیں کہ کس طرح ملک ریاض نے جھوٹے پلاٹوں، جھوٹی فائلوں کے نام پہ کس طرح غریبوں اور عام عوام کو لوٹا ہے۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کے جرنیل
ملک ریاض کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں. باقاعدہ جب جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ملک ریاض کے یہاں بحریہ ٹاؤن میں نوکریاں کرتے ہیں, آگے پیچھے فائلیں اٹھا کے گھومتے ہیں, اور یہ جو میڈیا ہے ملک ریاض کے بارے میں خبریں آپ کو نہیں دیتا. لیکن اب جو برطانیہ کی عدالت ہے وہاں پر نہ ملک ریاض کے پیسے نے کام کیا, نہ ملک ریاض کی طاقت نے کام کیا, نہ ملک ریاض کے رعب اور دبدبے نے کام کیا, اور برطانیہ کی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. باقاعدہ جب دسمبر 2019 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملک ریاض کے جو ویزے ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں, تو وہاں پہ ٹریبیونل میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے درخواست دائر کی, لیکن ٹریبیونل نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تھا. اور جب ٹریبیونل کا فیصلہ آیا اس کو برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کیا گیا, تو برطانیہ کی عدالت نے بھی 26 نومبر کو یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ ملک ریاض کا چاہے جتنے ان کے پاس پیسہ ہو, چاہے جتنی ان کے پاس طاقت ہو, وہ برطانیہ کے قانون کے آگے ایک عام شہری ہیں. بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ملک ریاض کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی سیٹلمنٹ کر دیتی ہے. یہاں پہ نسلہ ٹاور کو گرا دیا جاتا ہے, جو لاہور اور پنجاب میں غریبوں کی زمین ہے, غریبوں کے گھر ہے, انہیں گرا دیا جاتا ہے. اور عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کا, اور دو نہیں ایک پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ملک ریاض جیسے طاقتوروں کے بارے میں عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف اور سلیمان شہباز کا کیس ہے اس میں بھی کوشش یہ کی گئی تھی کہ انہیں مشورے دیے گئے تھے آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیجئے, اور یہی مشورے جو شہزاد اکبر صاحب تھے انہوں نے ملک ریاض کو دیے تھے. ملک ریاض نے ان کی بات مان لی, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ, لیکن اب وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ان کے گلے پڑ گئی ہے. اب وہ برطانیہ نہیں جا سکتے ہیں. لیکن شریف خاندان نے جو سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے حوالے سے باقاعدہ برطانوی عدالت کا فیصلہ آیا, نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے اکاؤنٹس بحال کیے, ان کی تحقیقات ہو رہی تھی, اور ان کو وہاں پہ سرخرو ہوا شریف خاندان, شہباز شریف, سلیمان شہباز. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ملک ریاض کا یہ فیصلہ آیا ہے, ایک بار پھر جو تحریک انصاف کا میڈیا سیل ہے, پروپیگنڈا سیل ہے, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نواز شریف کی جانب, شریف خاندان کی جانب, لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی, کیونکہ اب برطانیہ کا باقاعدہ تحریری فیصلہ سامنے آ چکا ہے. اس میں ملک ریاض کے حوالے سے سخت ججمنٹ آ چکی ہے, سخت فیصلے آ چکے ہیں, اور پاکستان میں باقاعدہ اس ججمنٹ میں بحریہ ٹاؤن کا نام لیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض مالک ہیں, اور وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اتنی دولت, اتنی جائیداد, اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے. اب ملک ریاض صاحب نے, کیونکہ بحریہ ٹاؤن کا جو نام تھا وہ بدنام ہوا, خراب ہوا, ان کا جو برانڈ تھا وہ خراب ہوا, لہٰذا انہوں نے اب فرنٹ کمپنیاں, مبینہ طور پہ فرنٹ کمپنیاں بنائی ہیں, اور اس فرنٹ کمپنیوں کے تحت وہ عوام سے پیسہ بٹور رہے ہیں, زمینیں, پلاٹ, جائیداد, گھر ان کو دکھا رہے ہیں, خواب دکھا رہے ہیں, اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی تھی, ان کا پیسہ ڈوب چکا ہے, ان کا پیسہ پھنس چکا ہے. اور ملک ریاض صاحب دکھانے کے لیے بڑے بڑے دسترخوان بھی لگاتے ہیں, بڑے بڑے فلاحی کام بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے جو کرتوت ہیں وہ غریب سے ان کی زمین ہتھیاتے ہیں, اور پھر امیروں کو وہاں پہ بڑے بڑے محل بنا کر دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ دو نہیں ایک پاکستان کا دعویٰ کرتے تھے, اب ملک ریاض کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جن پاکستانیوں کو امید ہے کہ وہ کارروائی ہوتی بھی دیکھیں گے, وہ شاید یہ امید توڑ دیں, کیونکہ عمران خان اور شہزاد اکبر کے یہ کالے کرتوت سامنے آئے ہیں کہ کس طرح وہ ملک ریاض کے لیے کام کرتے رہے تھے, ان کو سیف پیسج دیتے رہے, باقاعدہ ان کو تحفظ دیتے رہے, اور انہیں اس نظام انصاف سے, پاکستان کی جو عدالتیں ہیں, پاکستان کا نظام انصاف ہے, اس سے وہ بچاتے رہے, اور ملک ریاض پیسہ پھینک کر اس نظام انصاف سے بچتے رہے ہیں. لیکن برطانیہ میں اللہ نے انہیں جو ہے وہ دکھایا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے, اور ان کی حیثیت اور ان کی اوقات کیا ہے برطانیہ کے قانون کے آگے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.